حج ہر زمانے میں چالو تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ نے پیدا یہاں کیا اور یہاں سے کلمے کو لے کے ساری دنیا میں پہنچایا۔ آپ نے دعوت کا کام بیت اللہ سے شروع کیا تھا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی دعوت مکے سے چلی، سب سے پہلے شروعات یہاں کری، اور آپ نے جب غار حرا میں عبادت کرتے تھے تو آپ پہ پہلی وحی آئی، زملونی زملونی زملونی، ٹھٹھرتے ہوئے کپ کپاتے گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کو لائی بلا کے کہ ایسی بات ہے۔ انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ تو وہی ناقوس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے۔ گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ایسے آدمیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کہا میں کیا کروں گا، میں کیسے دعوت دوں؟ حضرت خدیجہ نے کہا پہلے مجھے دے دعوت۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوت دی اور اللہ کا سلام حضرت خدیجہ پر آیا، دعوت دی ساری دنیا۔ تو پہلے کلمے کی دعوت دی اور صحابہ نے اس کلمے کو سیکھنے کے لیے 13 سال مکی زندگی میں حالات برداشت کیے۔ ہمیں تو ایمان ملا وراثت میں، ہمارا ایمان تو وراثت کا ہے، وہاں کا ایمان تو قربانی اور مجاہدے کا تھا کہ رات دن مجاہدہ، آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، پیٹوں پہ پتھر باندھے گئے، واقعے گزارے گئے، اور سینے پہ ابو جہل کودتا تھا، ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس حال میں صحابہ کہتے تھے اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک۔ تو ایمان مجاہدہ چاہتا ہے، ایمان اندر جو اترے گا وہ مجاہدے کے ساتھ۔ اس لیے قرآن نے کہا آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ لائے۔ ایمان کا سیکھنا ہر ایک ضروری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ ایک تو ایمان کے بول، ایک ایمان کی صورت، ایک ایمان کی حقیقت۔ حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے ایک دل میں ایمان اتر جائے، اس کے لیے مجاہدہ محنت شرط ہے۔ جبکہ صحابہ کے سامنے قرآن اتر رہا، نبی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے، پھر بھی صحابہ کہتے ہم نے ایمان سیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، ابی بن کعب، بڑے بڑے اجل صحابہ گشت کر کر کے لوگوں کو مسجد النبی میں لا رہے۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے؟ کہنے لگے تاکہ میرے ایمان میں طاقت پیدا ہو۔ اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر ایمان لیا ہوئے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن رواحہ یہ کہتا ہے ایمان لے، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ چاہتا ہے کہ ایمان کی مجلسیں قائم ہو، ہر جگہ ایمان کی مجلسیں قائم ہو، ایمان کا ماحول بنے، عبداللہ کی تمنا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایمان کی محنت ہوئی، چنانچہ صحابہ سب سے پہلے ایمان کو لے کر گئے۔ آپ جب دعوت دے رہے تھے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مختلف قبیلوں پر جا کر، تو کوئی مٹی ڈال رہا، کوئی آپ کو کوئی کانٹے بچھا رہا، کوئی دھکے دے رہا۔ قبیلہ ہمدان کے پاس آپ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو آپ کی تکذیب کریں گے نہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ سمجھا یہ نرم لوگ ہیں۔ تو ان کا قوم کا ایک بہنگا آیا، اس نے پیچھے سے کوچا مارا، چلے جائیے آپ یہاں کیوں آئے؟ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، پیچھے سے اونٹنی کوچا مارا تو آپ گر گئے۔ آپ کو تو تکلیف پہنچانے میں کمی نہیں کری، لیکن آپ کہتے تھے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے ایمان کی دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے، اور کلمے کی دعوت دے کے ساری دنیا میں پیغام پہنچایا کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
جانتا تھا کہ یہ دو بول کہنے میں کیا لگتا ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب زندگی ساری بدل جائے گی، اپنی نہیں رہے گی. کلمہ اپنے کو حوالے کر دیا، میں نے یہ ایمان اپنے آپ کو حوالے کر دیا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ جان میری، نہ مال میرا، نہ وقت میرا، اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کی مرضی پر بک گیا، اللہ کی مرضی پر چلنا، اپنی مرضی نہیں چلے گی. اس لیے ایمان کا سیکھنا ہر بندے کے لیے، اتنا ایمان کا سیکھنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے، نافرمانیوں سے روک دے اور دنیا کے جھمیلوں سے بچا دے، شراب سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، دغا بازی سے، سارے نافرمانیوں سے، ان ساری چیزیں بچا کر کے ایمان پر لے آوے. اتنا ایمان کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور آج امت کا حال یہ کہ ایمان سے بالکل کورے، ایمان کو جانتے ہی نہیں ہے کیا ہے. ایک جگہ ہم گئے ساحل العاج، دیکھا کہ اگر میاں مسلمان تو بیوی عیسائی، بیوی مسلمان تو میاں عیسائی، بچے سارے عیسائی، کچھ نہیں جانتے. کلمہ سکھایا، ہم 9 دن رہے مسجد میں، کلمہ سکھایا، کلمہ نہیں جانتے. کلمہ بھی امت نہیں جانتی، بھول گئی. امت کلمہ بھی بھول گئی. امت کے محنت کر کے ایک ایک کو کلمہ سکھا، اسے ایمان سکھا، یہ ایمان پر باقی رہ جائے. حضرت فرماتے تھے بے دینی کے سیلاب بہیں گے، اگر تم نے ایمان نہیں سیکھا تو بہہ جاؤ گے. ایک ایک ایمان والے کو ایمان پر ثابت قدم رہے، ایک ایک ایمان والے کو ایمان پہ ثابت قدم رکھنا. اور جب ایمان پہ ثابت قدم رہے گا تو باقی شریعت بھی چلے گی زندگی میں. دنیا کے حالات طرح طرح کے، اس ایمان کے گرانے کے لیے دنیا ساری لگی ہوئی ہے. تیرا کام ہے کہ ایمان بھی باقی. مولانا یاسر رحمۃ اللہ جب شروع کیا ہے تو سنتی کی تحریک بڑی تیزی چل رہی تھی، بڑے پریشان تھے کیا کروں گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، ایمان کا سیکھنا ہر بندے کا ضروری ہے. ایمان کو تو ہر ایک اچھا سمجھتا، لیکن وہ ایمان جیسے سچائی پہ لے آوے، جھوٹ سے بچا دے، گناہوں سے بچا دے، برائی سے بچا دے، لوگوں کے خیر خواہی دلوں میں ڈال دے، وہ دنیا کے اندر وفاداری پیدا ہو جائے اور جان و مال اپنے پر نہیں دوسروں پر لگانا سکھا دے. وہ ایمان کا سیکھنا جو نبی ایمان بتا کر گیا، وہ ایمان کا سیکھنا ہمیں کو ضروری ہے. ایمان کے اعتبار سے دین میں چلنا آسان ہوگا. ایک ایمان کا سیکھنا، اور ایمان کو سیکھ صحابہ نے